قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ سب کے؟ دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں وہ دنیا کے جس حصے میں بھی ہوں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں، ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے دین اور دنیا دونوں میں۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی حاضر ہو۔ میرے ساتھ تشریف فرمائیں جناب شجاع الدین شیخ صاحب۔ پچھلا پروگرام اگر آپ نے ملاحظہ فرمایا تو وہ درود و سلام کے حوالے سے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا دنیا کا بہترین وظیفہ اور بہت ہی سریع اثر، یعنی بہت تیزی سے کام کرنے والا وظیفہ ہے، بشرط یہ کہ اسے اخلاص نیت کے ساتھ کیا جائے۔ تو اس پر پچھلی مرتبہ بات ہوئی تھی اور ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو اگلے پروگرام کا آغاز کریں گے، تو درود پاک کے حوالے سے ریکیپ ہوگا اس پروگرام کا، اور اس کے بعد پھر ہم اپنے پرانا موضوع جو ہمارا چل رہا تھا حضور بحیثیت سربراہ خاندان اس کی طرف رجوع کریں گے۔ تو میں شجاع صاحب سے درخواست کروں گا کہ پچھلے پروگرام کا ریکیپ تھوڑا سا ہو جائے، تاکہ وہ ان حضرات کو جو مصروفیات میں بھول جاتے ہیں کہ پچھلی مرتبہ کیا پروگرام تھا، ایک تسلسل جو ہے وہ قائم رہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام کیسے ورحمۃ مزاج؟ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ ریکیپ میں آپ سے اس لیے لیتا ہوں کہ وہ تو بعد میں بھولیں گے، میں پہلے بھول جاتا ہوں۔ نہیں، یہ اچھا انداز ہے مجھے بھی یاد دہانی کرانے کا، ہم سب کو ضرورت ہے جی، جزاک اللہ خیرن۔ بلکہ اسی نقطے سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ یہ میں نے ایک آیت تلاوت کی ہم سب کے اس وقت کے نقطے کے تعلق سے، سورہ داریات کی آیت نمبر 55 ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وذکر، اے نبی نصیحت کیجئے، اور ایک ترجمہ یاد دہانی کرائیے، فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ نصیحت کرنا، یاد دہانی کرانا اہل ایمان کو نفع دیتا ہے۔ انسان ایک راہ ہے کہ نسیان کے لفظ سے یہ لفظ بنا ہے، تو ہمیں نسیان کا بھول جانے کا ایک مادہ ہے جو اپنی جگہ اہم بھی ہے۔ یاد ماضی عذاب یارب، چھین لے مجھ سے مطلب اللہ کی ہر چیز حکمت بھری ہے نا، حکمت بھری۔ اگر ہم بھول نہ جاتے تو زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا۔ اللہ ہر وقت ماضی کے حادثات، مصائب، پریشانیاں، ٹینشن، فرسٹریشن سر پہ سوار رہے۔ سب سے بڑا دکھ جو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو سلامت رکھے، سب سے بڑا دکھ زندگی میں کسی شخص کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے والدین اس سے جدا ہو جائیں، یعنی رخصت ہو جائیں، انتقال کر جائیں۔ اور یہ ایسا دکھ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ بھولنے کی عادت نہ رکھتا تو ہم زندگی میں والدین کے ساتھ ہی مر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال تو نسیان کا ایک علاج کیا ہے؟ یاد دہانی۔ اور اس ریکیپ کا حاصل کیا ہے؟ ناظرین کے لیے بعد میں، آپ کے لیے، میرے لیے پہلے ہے، اس لیے کہ جو آج ہم بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاً اور ہمارے ناظرین کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نرا پروگرام کر کے چلے جانے کا معاملہ تھوڑی ہی ہے کہ اپنا ریکارڈنگ کروا دی، اس کے بعد گھر پہ چلے گئے، جناب اپلوڈ ہو گیا پروگرام، چلو جی چھٹی ہو گئی۔ نہیں، اس نیت سے اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص سے نیت عطا کرے کہ ہم یقیناً ایک ذمہ داری تو ادا کرنی ہے، مگر اس کا فائدہ ہمیں بھی اٹھا ہماری ذات کو بھی پہنچنا ہماری ذات کو بھی ہونا مطلب وہ کتنا بیوقوف آدمی ہوگا جو سب کو بانٹ رہا ہو اور خود بھوکا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ اب آئیے پچھلے پروگرام کے ریکیپ کی طرف۔ پچھلے دو پروگرام سے صلاۃ اور سلام پر ہم کلام کرتے ہوئے آئے۔ گزشتہ نشست میں ہم نے اس بات کی بھی یاد دہانی کی کہ اللہ کا صلاۃ بھیجنا رحمت بھیجنا ہے، فرشتوں کا صلاۃ بھیجنا صلاۃ یعنی رحمت کے نزول کی دعا، اور ہم ایمان والوں سے جو تقاضا وہ ہے اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے تو ہم صلاۃ بھیجیں، رحمت نازل فرمائے اللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ صبح و شام درود شریف کا سلام پیش کرنے کا اہتمام ہو، کیا یہ اچھی بات ہے؟ فجر کے
اذکار میں شامل کر لیں، عصر کی نماز کے بعد کے اذکار میں شامل کر لیں تو صبح و شام درود و سلام کے نذرانوں کا پیش کیا جانا، پھر ساتھ ساتھ استغفار کا ذکر بھی آیا، درود شریف کا ذکر بھی آیا، تو مشکلات کو دور کرنے کے لیے، مصائب سے نکلنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے ہمیں استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، صلاۃ اور سلام کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس پر بھی ہم نے پچھلی مرتبہ کلام کیا۔ ایک بات اللہ تعالیٰ نے مجھے یاد دلائی کہ ہم نے عاملین کے تعلق سے بھی کلام کیا کہ جو پیشہ ور قسم کے عاملین ہیں، دنیا پرست قسم کے عاملین ہیں، یہ بزنس ہے ان کا، جی، جن کا بزنس ہے، جن کی نگاہ لوگوں کے دلوں پر نہیں، لوگوں کی جیبوں پر ہوا کرتی، ان کے تو شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، صاحب کردار بندے، اللہ کی شریعت پر عمل کرنے والے، ایسے نیک لوگوں سے ہمیں تعلق میں رکھنا چاہیے، ان کی دعائیں لینی چاہیے، ان کی مجالس میں بھی جانا چاہیے سر آنکھوں پر۔ البتہ ہم نے توجہ دلائی کہ عاملین کی طرف متوجہ ہونے سے بڑھ کر خود عامل بننے کی کوشش کرنی ہے، اور خود عامل بننے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تعلیمات ہمارے سامنے، ان پر عمل کرنا پڑے گا، فرائض و واجبات پر عمل، حرام سے بچنا لازم ہے، تو اذکار ہوں، دعائیں ہوں، وہ فائدہ دیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہم نے اس پر بھی توجہ دلائی کہ حرام سے بچنا، گناہوں سے بچنا لازم، فرائض و واجبات پر عمل کرنا لازم۔ یہ کیا کہ فلاں نے فلاں وظیفہ بتا دیا، وظیفہ تو صبح و شام پڑھا جا رہا ہے، بغیر وضو پڑھا جا رہا ہے جی، لیکن فرض نماز میں سو رہے ہیں فجر میں، اور نمازیں پانچوں کی پانچوں ضائع کر رہے ہیں، یہ کون سی دینداری ہے بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل روزانہ کا وظیفہ کون سا بتایا ہمیں؟ نماز کا وظیفہ بتایا ہے۔ تو نمازوں کا اہتمام ہے، حرام سے بچنا ہے، فرائض پر عمل درآمد ہے، پھر وظائف بھی ہیں، دعائیں بھی، ان سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ ایک بات ضمن لیکن اہم آئی تھی، ہمارے بہت بڑے پیر ہمارے والدین ہیں، ان کو نگاہ ڈالیں شفقت سے تو ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، اگر حیات ہے تو ان کی خدمت کرنا، ان سے دعائیں لینا، یہ ہمارے لیے بہت مفید ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ پھر ایک اور ہم نے توجہ دلائی تھی پچھلی مرتبہ کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اور نام مبارک آئے کسی مجلس میں تو پہلی مرتبہ سن کر صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام بھیجنا فرض کے درجے میں ہے، اس کے بعد نفل کے درجے میں، جو ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک اور ہم نے توجہ دلائی کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم یہ اچھے انداز سے الفاظ ادا کیے جائیں۔ دنیا جہاں کی باتیں ہماری زبان پر، دنیا جہاں کے قصیدے ہماری زبان پر، لیکن جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ رہا ہو تو یہ الفاظ بھی صحیح طرح ادا نہ ہوں، جلدی میں ادا ہوں، تو یہ بھی ایک بے ادبی کا پہلو ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ایک ہم نے قرآنی وظیفے کا پچھلی مرتبہ ذکر کیا تھا، وہ سورہ طلاق کی بالکل شروع میں آیت نمبر 2 اور 3 میں کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا اور وہاں سے رزق و عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا، تو اللہ مشکلات کو بھی دور فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق دے گا جہاں بندے کا گمان نہ ہو۔ اور ایک بات ہی ہم نے پیش کی تھی ایک حدیث قدسی کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ بندے کے بارے میں بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ فرماتا ہے، بندہ اللہ تعالیٰ سے جیسا گمان رکھے گا اللہ تعالیٰ ویسا معاملہ فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ قرآن پاک میں بتایا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بتایا، اب ان باتوں کو سن کر ان کا یقین رکھتے ہوئے عمل کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازے گا۔ یہ مجھے کچھ یاد آ رہا ہے کہ پچھلی مرتبہ ہم نے کلام کیا، مجھے بھی آپ کی اس بات پر یاد آیا، یہ جو شجاع صاحب نے یہ فرمایا نا کہ ایک چیز جو ہے بہت اہم ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کی ذات پر یقین رکھنا کہ جیسا بندہ گمان کرے گا وہ اس کے ساتھ ویسا ہی ہوگا۔ یہ میری ایک لغزش کے نتیجے میں ہوا تھا، یہ بات آئی تھی، اور لغزش مجھ سے یہ ہوئی تھی کہ میں نے کہا تھا کہ شاید اللہ ایسا کر دے۔ تو یہ جو شاید ہے یہ ایک تذبذب کی کیفیت ہے، پتہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں ہوگا، تو یہ تذبذب کی کیفیت کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اور میں نے اپنی اصلاح کی اس کے فوراً بعد کہ اس بات کا یقین رکھے کہ میرا رب جو چاہے کر سکتا ہے وہ کرے گا، میں مانگوں گا وہ مجھے دے گا، میں طلب کروں گا وہ میری دعا کو سنے گا، مجھے عطا کرے گا، چونکہ اس کے خزانے میں کوئی کمی تو ہے نہیں۔ تو یہ باتیں آدمی کو اپنا بھی احتساب کرتے رہنا چاہیے وقتاً فوقتاً کہ کیا کر رہا ہے۔ یہ جو بات ہوئی تھی یہ شجاع صاحب نے فرمایا کہ صاحب جو اصل پیر ہیں ہمارے، جو اصل مرشد ہیں ہمارے، جن کی دعائیں ردی نہیں ہوتی کبھی، ان کی طرف ہم رجوع نہیں کرتے، ہم دوسروں کی طرف رجوع کرتے ہیں، دوسروں کو اپنا مرشد بناتے ہیں۔ بالکل بنانا چاہیے، اصلاح کے لیے بزرگوں کو اپنا مرشد بنا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اپنا مرشد سے مراد اپنا بزرگ، اپنا بڑا بنا لینے میں، جن کے کو فالو کریں ہم، یا جو ہماری ہدایت کے لیے ہمیں تنبیہ کرتے رہیں بار بار۔
لیکن جو اصل مرشد ہمارے ہیں وہ ہمارے والدین ہیں. شاید ہمارے پیر صاحب کی، ہمارے عامل صاحب کی، ہمارے مسجد کے امام صاحب کی دعا ہمارے حق میں اتنی قبول نہ ہو جتنی ہمارے والدین کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. جی بالکل، ماں باپ کی دعائیں لینی چاہیے، اور سمجھایا جاتا ہے کہ ماں باپ کی بد دعاؤں سے بچنا چاہیے. جی یہ اب میں کیا ایک نیا موضوع جو ہے وہ آ رہا ہے، خاص طور پر آج کی جو ہماری جنریشن ہے، ہماری نوجوان نسل ہے، ہمارے دوست احباب ہیں، ان کے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے. جن کے والدین زندہ ہیں، میرے والدین اب اس دنیا میں نہیں ہیں، مجھ سے پوچھئے کہ والدین کے زندہ ہونے کا تصور کتنا جہاں فضا ہوتا ہے اور کتنا ڈھارس والا ہوتا ہے. کہ جن کے والدین زندہ ہیں وہ ان کا جو ہے موقع سے فائدہ اٹھا لیں، بہت اچھی طرح پچھتانا پڑتا ہے. بالکل دیکھیے نا، سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ذکر کے فوراً بعد، یعنی اپنی عبادت کے تقاضے کے فوراً بعد 5 مرتبہ قرآن کریم میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا، بلکہ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 کے الفاظ ہیں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سورہ نساء آیت نمبر 36. تمہارے رب نے فرما دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 کے الفاظ ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے رب نے یہ طے فرما دیا اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. 5 مرتبہ کم از کم اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے حق کے فوراً بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا. بڑی پیاری تفاسیر علماء نے کی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، ہماری ولادت کا ذریعہ ماں باپ بنے. اللہ تعالیٰ ہمارا رازق ہے، عالم ظاہر میں ہماری پرورش اور رزق عطا ہونا ماں باپ کے ذریعے ہوا. اللہ تعالیٰ رب العالمین رب حقیقی ہے، عالم ظاہر میں ربوبیت پرورش کا ذریعہ ماں باپ بنے ہیں. اللہ تعالیٰ محافظ ہے، عالم ظاہر میں سردی گرمی تکالیف بیماری ان سے بچانے کا ذریعہ ماں باپ بنتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسانات کو بندے اکثر فراموش کرتے ہیں، بھلا دیتے ہیں. انگلش میں ہم کہتے ہیں فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں، اردو میں ہم کہتے ہیں کہ مال مفت دل بے رحم والی بات. اکثر ماں باپ کے ساتھ اولاد بھی یہی حرکت کرتی ہے، احسان فراموشی کی. ماں باپ کے احسانات کو بھلا دیتی ہے، فار گرانٹیڈ لے لیتی ہے، مال مفت دل بے رحم والا معاملہ کر ڈالتی ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. یہ بڑی پیاری نسبت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. 5 مرتبہ قرآن پاک فرماتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میری عبادت کرنا اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی ہیں اور تمہاری دوزخ بھی ہیں. ان کی خدمت تمہیں جنت لے جا سکتی ہے، ان کی نافرمانی تمہیں جہنم کی طرف پہنچا سکتی ہے. ناظرین ایک وقفہ لے لیں، پھر آ کے بات کرتے ہیں. موضوع تو بالکل نیا ہو گیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج کا موضوع جو ہے وہ تبدیل ہو گیا. بیٹھے بٹھائے کچھ باتیں ایسی ہو گئیں جو اب کرنا بہت ضروری ہو گئی ہیں. ابھی شجاع صاحب نے جو فرمایا کہ ہم والدین کا دل دکھاتے ہیں، ہم والدین کو جو ہے بالکل لائٹلی لیتے ہیں اور بہت ہلکا لیتے ہیں والدین کو. حالانکہ اللہ نے اپنے شکر کے بعد سب سے پہلے جو ہے والدین کے شکر یا ان کا احسان مند ہونے کا حکم دیا ہے. ہم والدین کو کیسے کیسے دھوکہ دیتے ہیں، یہ نوجوان نسل کے لیے جو ہے وہ لمحہ فکریہ ہے. ہم والدین سے جھوٹ بول بول کے پیسے لیتے ہیں، ان کی محنت کی کمائی کو ضائع کرتے ہیں. وہ ہمیں تعلیم دلانے کے لیے تعلیمی اداروں میں بھیجتے ہیں، ہم جا کے وہاں وقت برباد کرتے ہیں. وہ ہم ان سے چھپ کے معاملات کر رہے ہوتے ہیں جن سے ان کی عزت، ان کی آبرو، ان کے وقار کو دھچکا لگنے کا خطرہ ہوتا ہے. ہم ان کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہوتے ہیں، زبان درازی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے. یہ سارے وہ عمل ہیں جو والدین کے ساتھ ہم کر رہے ہوتے ہیں. چونکہ والدین بیچارے جو ہیں وہ قدرت نہیں رکھتے کہ وہ آپ کو ہر جگہ اور ہر معاملے میں دیکھیں، لیکن جس نے والدین کی اطاعت کا حکم دیا وہ اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ ہر چیز پہ نظر رکھے. جی میں ناظرین سے ایک بات کر لیتا ہوں آپ کی اجازت سے. ناظرین ڈاکٹر صاحب نے جو تبصرہ بھی فرمایا ہے نا، کیونکہ ایک بہت بڑے تعلیمی ادارے
میں برسوں گزرے ہیں، زندگی گزر گئی، وہ 20-25 سال یا سے زائد کے عرصے کے تجربات کی بنیاد پر انہوں نے کامنٹس دیے ہیں۔ البتہ میں اس میں تھوڑا ایڈیشن کر دوں، ڈاکٹر صاحب کچھ باتیں تو کہنے والی ہیں بھی نہیں ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بعض باتیں تو ایسی ہیں نوجوان نسل کی جو براہ راست جو ہے وہ گفتگو نہیں کی جا سکتی۔ یعنی آپ نے تو وہ معاملات بیان فرمائے جو ایک تعلیمی ادارے کی یونیورسٹی کے ماحول میں آپ نے سب کچھ دیکھا۔ اب ڈاکٹر صاحب دور وہ ہے کہ جب ہر ہاتھ میں اسمارٹ فون جی یہ خود ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جی، اور اب اس کے نتیجے میں اعتماد کو ٹھیس پہنچنا، ماں باپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا کر ان کو تکلیف دینا، یہ ہلکی بات ہے۔ ان کے اسباب جو انہوں نے ہمیں، یعنی اسباب تو اللہ دیتا ہے، عالم ظاہر میں جو ماں باپ نے ہم پر خرچ کیا اس کو ضائع کرنا، یہ بھی آپ نے ذکر فرما دیا۔ اب اس سے آگے بڑھ کر یعنی بچے ایسے گیمز دیکھ رہے ہوں جن میں ان کو ٹارگٹس دیے جاتے ہوں، اور ٹارگٹ میں قتل کرنے کا بھی ٹارگٹ دیا جاتا ہو، تو آپ کے میرے شہر کراچی کے اندر ایک بہت بڑی سوسائٹی کے اندر ایک گیم کھیلتے کھیلتے بچہ اس سطح پر گیا ہے، چھوٹا بچہ نہیں ہے، اچھا بھلا نوجوان، اس نے اپنی ماں کو بھی قتل کیا ہے، اپنے بھائی کو بھی قتل کیا ہے۔ یہ ناظرین کرام آپ اچھی طرح واقف ہوں گے۔ نفسیاتی مریض، جی یہ گیم نفسیاتی مریض بناتے ہیں جی، اور سارا جو ماں باپ نے خرچہ کیا ہے، سارا جو ماں باپ نے اپنے آپ کو کھپایا، سارا جو ماں باپ نے زندگی قربان کی بچوں کے پیچھے، یہ آپ نے صلاح دیا اس کا۔ جی، آج وہ حدیث مبارک کے مطابق باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ بیٹیاں اس طرح چیخ چلا کر ماں سے بات کرتی ہیں کہ ماں سمجھانے کے بارے میں 10 مرتبہ سوچتی کہ اگر سمجھاؤں تو پلٹ کر جواب نہ دے دے، 4 لوگوں کے سامنے میری عزت کیا رہ جائے گی۔ جی، بعض ایسے گھرانوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ جہاں بچے کرکٹ کے بیٹ سے ماں کو اور باپ کو پیٹ رہے ہیں، اور اس سے آگے کی باتیں، یہ سارا تناظر تو ہمیں اس میڈیا نے دیا ہے کہ جہاں مادر پدر آزاد تہذیب کا تذکرہ، اٹس مائی چوائس، اٹس مائی سٹائل، اٹس مائی لائف، میں جو چاہوں سو کروں، اور ماں باپ کے ساتھ ظلم و ستم کا معاملہ۔ ایک وہ مغربی معاشرے ہیں جہاں ماں باپ کو اٹھا کر اولڈ ہاؤسز میں ڈال دیا گیا، کچھ تو خودکشیاں کر جاتے ہیں اور کچھ نفسیاتی مریض بن جایا کرتے ہیں۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ذرا ان کی خوبصورت تعلیمات کو دیکھیں کہ تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی اور تمہاری جہنم بھی، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے پاس ہے، اور اللہ کی رضا والد کی رضا میں، اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں فرما رہے ہیں۔ اور پھر وہ حدیث مبارک یاد آتی ہے، وہ 3 بد دعاؤں والی حدیث تھی نا، پچھلے 2 پروگرامز میں کس تناظر میں ہم نے سنا کہ جبریل امین آئے علیہ السلام، 3 بد دعائیں کر گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک سیڑھی ممبر کی چڑھتے جا رہے اور آپ فرما رہے آمین آمین آمین۔ پہلی بات تو ماہ رمضان کے متعلق کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے ماہ رمضان آئے اور چلا جائے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ فرشتوں کے سردار کی یہ بد دعا ہے، دعائے ضرر اچھے الفاظ میں کہا جائے، اور امام الانبیاء کی آمین۔ دوسری کیا ہے، جو تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کے جس کے سامنے آپ کا نام مبارک آئے اور وہ صلاۃ نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا آمین۔ تیسری اس وقت کے موضوع سے متعلق جبریل امین کہہ رہے ہیں تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے اس کے ماں باپ دونوں یا ایک بڑھاپے کو پہنچے، ایک یا دونوں، اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا آمین۔ یہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، اتنا بڑا ایسٹ تمہارے پاس، اتنا بڑا سرمایہ تمہارے پاس، اتنی بڑی اپورچونٹی تمہارے پاس، اتنا بڑا گولڈن چانس تمہارے پاس کہ تمہارے ماں باپ ایک یا دونوں بوڑھے ہوں اور تم ان کی جنت کما سکتے تھے، مگر جس سے نہ کمائی وہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، کہ جس کو ایک یا دونوں ماں باپ بوڑھاپے کی حالت میں ملے اور وہ ان کی جنت، ان کو خدمت کر کے جنت نہ کما سکے۔ ایک اور پہلو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بعض گناہوں کی سزا دنیا ہی میں اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے، جن میں ایک کیا ہے، یہ تجربہ بھی ہے، ہاں، کہ اگر کسی نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا، ان کو پریشان کیا، ان کے ساتھ ظلم کیا، ان کے ساتھ زیادتی کی، اللہ اس کا نتیجہ دنیا میں بھی دے گا۔ یہ بھی امکان ہے اس کی اپنی اولاد ناہنجار ہو، یہ بھی امکان ہے کسی اور کی اولاد اس کو تکلیف دے، یہ بھی امکان ہے کہ محلے کے بچے اس کو پریشان کریں، یہ بھی امکان ہے کہ دنیا والے اس کے ساتھ ظلم و ستم کرے۔ اس کی کئی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، لیکن یہ وہ جرم ہے ماں باپ کو تنگ کرنا، ظلم کرنا، کہ جس کی سزا دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے۔
ناظرین محترم، ہم نے زندگی میں، آپ نے بھی شاید دیکھا ہو، کبھی غور نہ کیا ہو، ہم نے زندگی میں ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنے والدین کے ساتھ عملی زیادتی کی ہے. مطلب خدا نخواستہ، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، تصور کرنا بھی کتنا تکلیف دہ ہے کہ والدین پر ہاتھ بھی اٹھایا ہے، والدین کو مارا پیٹا بھی ہے. ان کا انجام ہم نے زندگی میں دیکھا ہے اور لرز گئے ہیں بالکل کہ یہ ہوتا ہے، یہ ہوا ہے. والدین موجود ہوں اور ان کے ساتھ پھر یہ سلوک کیا جائے. اور یہ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ والدین کو دھوکہ دینا، موبائل کے ذریعے دھوکہ دینا. اب تمہارے ماں باپ جو ہیں انہوں نے موبائل اس لیے دلایا تھا کہ آج کا زمانہ جو ہے وہ آئی ٹی کا زمانہ ہے، اس کا زمانہ ہے، میڈیا کا زمانہ، بچوں کو ضرورت ہوگی، تعلیم کے لیے ضرورت ہوگی، اس کے چلو انہیں موبائل دلا دو، کر دو. انہوں نے اتنا نہ جانے کیسے، آج کل موبائل بھی کوئی سستے تو نہیں آتے نا، کیسے پیسے جمع کر کے آپ کو موبائل دلایا تھا آپ کی محبت میں. اور آپ نے اس موبائل کو ان کی محبت کاٹنے والی چھری بنا دیا، ان کی محبت کاٹ دیا. آپ اس موبائل پہ کیا کرتے ہیں ان بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہے، آپ نے دھوکہ دیا انہیں. اور ماں باپ کی یہ نافرمانی کرنے والے لوگ جو ہیں وہ دنیا، ابھی شیخ صاحب نے کہا تھا نا کہ انہوں نے بدبخت ہیں وہ جنہوں نے جنت نہیں کمائی. جنت تو بعد میں ملے گی، دنیا میں ان کی بدبختیاں ظاہر ہوتی ہیں سب کے سامنے. جی جی، تباہ ہوتے ہیں، برباد ہوتے ہیں، لٹ جاتے ہیں، ساری زندگی ٹینشن میں گزارتے ہیں. کچھ نہیں تو، مجھے معاف کیجیے گا جملہ کہہ رہا ہوں، آپ کو اچھا تو نہیں لگے، کچھ نہیں ہوتا تو ان کی بیوی ان پہ مسلط کر دی جاتی ہے. جی والدین کی نافرمانی کے نتیجے میں بھوگتو ابھی سے، بالکل، ہے نا، بچے مسلط کر دیے جاتے ہیں. اللہ محفوظ رکھے. اچھا میں ایک بات عرض کروں، میں نے کچھ وجہ تھی کہ کچھ مثالیں دی تھیں. بعض لوگ اتنے ناہنجار ہوتے ہیں، کہتے ہیں اچھا ہماری اولاد ہمارے ساتھ ایسا کرے گی، ہم شادی نہیں کریں گے. تو بھائی تو محلے والے بچے مر گئے. جی اللہ اس بات کا پابند نہیں ہے کہ تمہاری اولاد ہوگی تو اسی کے ذریعے تمہیں کہ نقصان تمہارے پہنچے. بھائی کے بچے نہیں تمہارے ہوں گے. بھائی کے بچے ہو سکتے ہیں، تمہارے محلے کے بچے ہو سکتے ہیں، اوباش بچے بھی ہو سکتے ہیں، اور تمہاری عقل کو معاف کر کے اللہ تمہیں پاگل بنا کر بچوں کے ہاتھ میں پتھر دے کے تمہیں پٹوا بھی سکتا ہے. اللہ قادر ہے. یہ ناہنجاری کی بات نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو چیلنج دینے والی بات ہے. تو کہنے کا مطلب یہ وہ جرم ہے ماں باپ کو تنگ کرنا، ستانا، ظلم کرنا، جس کی سزا اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں تو ہے ہی ہے، وہ تو دنیا میں بھی اللہ دیتا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ تعالیٰ معاف رکھے. اچھا جن لوگ، اب کچھ وضاحت ایسے بھی ہوں گے نا کہ جن کے والدین نہیں ہوں گے میرے والدین کی طرح، وہی سوچ رہا ہوں کہ یار بڑی زیادتی ہو گئی اور ہم سے تو بڑی کوتاہی ہو گئی اور ہم تو مارے گئے، ہمارے والدین جو ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اب تو ہمارے پاس کوئی چانس ہی نہیں ہے. بھی چانس موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہ چانس دے دیا ہے کہ وہ کر لیا کرو، دعا کر لیا کرو روزانہ ہر نماز کے بعد، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. قرآن حکیم میں تو یہ دعا بڑی پیاری سکھائی گئی. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 میں ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. البتہ میں چاہتا ہوں کہ پوری آیت پیش ہو جائے تاکہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ بھی خیال کریں، جی اور جن کے چلے گئے تو وہ بھی لحاظ رکھیں. قرآن پاک اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 سے 24 میں تذکرہ آتا ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. 5 باتیں ہیں. اگر ایک یا دونوں بڑھاپے کو ماں باپ پہنچ گئے تو اف بھی نہ کہنا. عربی کا اف ہے ہلکی سی آہ تمہاری زبان پر نہ ہے، ذرا بھی ناگواری کا اظہار نہ ہو. اف نہ ان کو جھڑکنا اور ان سے نرمی سے بات کرنا، اور اپنے کاندھوں کو عاجزی کرتے ہوئے شفقت کے ساتھ ان کے سامنے جھکا کر رکھنا. یہ سارا کرنے کے بعد بھی کوئی احسان نہیں کر رہے، تم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور یہ دعا کرنا اے میرے رب میرے دونوں ماں باپ پر رحم فرما. کما ربیانی، ربیانی کا لفظ ہے جیسے انہوں نے میری پرورش کی تھی. رب حقیقی کون؟ اللہ. عالم ظاہر میں پرورش کرنے والے کون؟ ماں باپ. تو نہ اف کہنا، نہ جھڑکنا، نرمی سے بات کرنا، کندھوں کو عاجزی سے شفقت سے جھکا کر رکھنا. یہ سارا کرنے کے بعد بھی تم ترم خانی بن کے تم نے بڑا کو حق ادا کر دیا ماں باپ کا. نہ، اے میرے رب تو ان پر رحم فرما، جیسا کہ میں چھوٹا تھا شفقت سے انہوں نے پرورش کی تھی. اچھا ماں باپ زندہ ہوں تب بھی ماں باپ اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، تب بھی دعا قیمتی. ماں باپ چلے گئے ہوں تب بھی دعا قیمتی کہ اللہ کی رحمت کے اور زیادہ وہ محتاج ہیں. تو نمبر 1، اگر ماں باپ چلے گئے، جن کے ماں باپ چلے گئے ان کے تعلق سے دعا کا اہتمام، استغفار کا اہتمام. حدیث مبارک میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، ایک بندے کا درجہ جنت میں بلند ہوتا ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے تیری اولاد نے استغفار کیا تو تیرا درجہ بلند ہو رہا ہے، تو استغفار کرنا. نمبر 3،
کئی صحابہ کرام نے حضور سے دریافت کیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے والدین چلے گئے، میں کچھ کر سکتا ہوں؟ ہاں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے کئی لوگوں کو کہا پانی کا انتظام کرو. کہاں صحرا میں پانی کا مسئلہ، اور آج کہاں کراچی اور لاہور جیسے بڑے بڑے شہروں میں پانی کا مسئلہ. اب تو پانی خود مسئلہ بن گیا جی، ہے، ہم خود صحرا میں رہ رہے ہیں. جی، تو کہیں بورنگ کرانا پڑتی ہے، مشین لگانا پڑتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو لوگوں کے لیے پانی کا بندوبست کرو، یعنی خیر کے کام کرو ماں باپ کی نیت سے، ماں باپ کو اجر و ثواب ملے اس نیت سے بندہ خود نیک عمل کرے. چوتھی بات، حدیث مبارک میں آتا ہے اگر اولاد خود نیک ہے تو وہ ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی. تو بھائی ماں باپ کے لیے تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اچھا معاملہ رکھے، خود نیکی کا عمل کرو. اور نیک عمل کرتے کرتے وہ تلاوت ہو، وہ دعا ہو، وہ استغفار ہو، وہ نماز ہو، ہر نیک عمل کے بعد ماں باپ کے لیے دعا کرنی چاہیے. اسی طرح احادیث میں ذکر آتا ہے ماں کا انتقال ہو گیا، خالہ کی خدمت کر لو. اگر ماں کی کوئی سہیلیاں ہیں تو اپنے گھر والوں کے ضرور کی خدمت کر لی جائے. باپ کا انتقال ہو گیا تو چچا کی خدمت کر لو، تایا کی خدمت کر لو، نہیں تو بڑے بھائی کی خدمت کرو. اللہ اکبر، باپ کی خدمت کا تمہیں اجر ملے گا. یہاں تک محدثین نے لکھا ماں باپ کسی بچے سے محبت کرتے تو اس بچے سے محبت کرو، ماں باپ کسی کی مدد کرتے تو اس کی تم مدد کرو، ماں باپ کسی پودے کو پانی دیتے تھے تم اس پودے کو پانی دینا شروع کر دو. نسبت ان سارے معاملات کی ماں باپ سے ہے، تم یہ کام کرتے جاؤ گے تو ماں باپ پر اللہ رحمت نازل فرمائے. ناظرین ایک وقفہ لے لیں پھر آگے بات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. والدین کی بات ہو رہی تھی. آج طبیعت کچھ اداس سی ہوئی ہے، اس لیے بھی ہوئی ہے کہ اپنے والدین بہت یاد آئے ہیں، اور کچھ اس لیے بھی ہوئی ہے کہ اللہ نے والدین کی خدمت کے لیے کیا کچھ کہا، اور ہم اپنے دور کے اپنی نسل کو جو دیکھ رہے ہیں والدین کے ساتھ کرتے ہوئے، اس پہ ان کا خیال آیا کہ ان کا کیا ہوگا وہ جو والدین کے ساتھ کر رہے ہیں. تو آج کا پروگرام جو ہے وہ اگر نوجوان دیکھ رہے ہیں تو بڑی توجہ سے دیکھیں، اور اللہ توفیق دے تو اس پہ عمل ضرور کریں. اپنی آخرت بچائیے، اپنی دنیا بچائیے. اور اگر نہیں دیکھ رہے اور ان کے والدین دیکھ رہے ہیں تو میری ان سے درخواست ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا آپشن ہے تو اس پروگرام کا ایپیسوڈ نمبر نوٹ کر کے رکھیے اپنے پاس، اور یوٹیوب پر جا کے یا ARY QTV کی ویب سائٹ پر جا کر یا دوسرے سائٹس ہیں وہاں جا کر اس پروگرام کو نکالیے اور اپنے بچوں سے کہیے کہ اس کو توجہ سے ذرا دیکھیں. اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں اپنا پروگرام دکھانا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے بچے جو ہیں، آپ کی اولادیں جو ہیں، جو ظاہر ہمارے بھی بچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے. تو میری درخواست ہے کہ یہ پروگرام ضرور دیکھیے اور دکھائیے بچوں کو. جو باتیں آج ہوئی ہیں، چونکہ باتیں ہم نے نہیں کی ہیں، یہ باتیں قرآن کی ہیں، حدیث کی ہیں، رسول اللہ کی باتیں ہیں، دین کی باتیں ہیں. انہیں بتائیے کہ بھائی یہ پروگرام آیا تھا اور شجاع صاحب نے ان موضوعات پر قرآنی آیات کے حوالے سے یہ باتیں کی ہیں. ابھی والدین زندہ ہیں، ان کی خدمت کر لیں. اگر خدا نخواستہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو پچھتاوے کے سوا پھر کچھ بچے گا نہیں، گو کہ بعد میں آپشن رہیں گے لیکن وہ اتنے آسان نہیں ہوں گے. یہ پیر، یہ مرشد اور یہ اللہ والے پھر نہیں ملیں گے کہ جن کو دیکھنے کا بھی اجر ملتا ہے. تو یہ سارے معاملات جو ہیں ان پر ذرا غور کیجئے. میں واپس آتا ہوں شجاع صاحب کی طرف. اور دیکھنے کا اجر کتنا ملتا ہے؟ حج کا اور مقبول حج کا ثواب. اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں میں 100 مرتبہ دیکھوں. فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب قربان جائیے، کیا یہ تعلیمات ہیں ہمارے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رب کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوبصورت تعلیمات؟ اور کہاں تعلیمات ہیں مغربی معاشروں کی، جہاں ماں باپ کو اولڈ ہاؤسز میں پھینک دیا جاتا ہو، جہاں گھروں سے ان کو باہر نکال دیا جاتا ہو. اور کہاں یہ خوبصورت تعلیم ہمارے دین کی، جہاں ماں باپ ہمارے سر کا تاج بنا دیے جاتے ہوں، جن کے قدموں میں جنت رکھ دی، جن کے قدموں کے پاس جنت بتا دی جاتی ہو، جن کے دیکھنے پر مقبول حج کا ثواب بتا دیا جاتا ہو. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. ہاں، ایک طرف ماں باپ کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ اولاد کو تعلیم کس نوعیت کی دے رہے ہیں، اصل قصور یہ بھی ہے، تربیت کس نوعیت کی دے رہے ہیں. اگر بچوں کے سامنے دنیا کو رکھیں گے، مادہ پرستی کو رکھیں گے، مٹیریلزم کو رکھیں گے، تو بچوں کی سوچ بھی مادہ پرستی والی ڈیولپ ہوگی. پھر وہ بوڑھے ماں باپ کو بوجھ سمجھیں گے نا، مصیبت سمجھیں گے نا، ان کی خواہشات کی تکمیل میں رکاوٹ سمجھیں گے، اٹھا کے گھر سے باہر نکالیں گے. لیکن اگر تعلیم دیں، دنیا کی عصری تعلیم دیں، لیکن دین کی تعلیم دے، قرآن پاک کی تعلیم دے،
مفہوم و ہدایت کی بات کر رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیں تو اولاد ماں باپ کی قدر کرے گی، ان کو اپنے سر کا تاج بنائے گی اور ان کو آگے رکھے گی. اللہ تعالی ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے اور اس پہلو سے ہماری جو کمی ہے کوتاہی اس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک شخص نے اپنے ایک نوجوان بیٹے سے پوچھا، بہت بڑا بزنس مین تھا اور اس کا بیٹا بہت کامیاب آدمی تھا. تو باپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ زندگی، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ زندگی میں کون بڑا ہے، کاروباری اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے کون بڑا ہے؟ بیٹے نے بڑے فخر سے کہا میں. کہ لگے تم بڑے ہو یا میں؟ اس نے کہا میں. باپ کو بہت افسوس ہوا اور وہ ایک کھڑکی میں جا کے اداسی سے سارے منظر کو دیکھنے لگا. بیٹا پیچھے سے آیا اور اس نے پوچھا بابا کیا ہوا، یہ آپ کیوں اتنے اداس ہو گئے؟ کہنے لگے بیٹا میں نے تم سے یہ پوچھا تھا کہ زندگی میں کامیاب آدمی کون ہے. تو بیٹا کہنے لگا تو کیا ہوا، پھر پوچھ لیجیے. اس نے پوچھا کون زندگی میں کامیاب ہے آدمی، تم یا میں؟ اس نے کہا بابا آپ. تو اس نے کہا پہلے تو تم نے کہا تھا کہ تم خود ہو. میں تو اس لیے اداس ہوا. کرنے لگے جب میں نے اس لیے کہا تھا کہ آپ کا ہاتھ میرے کندھے پہ تھا، اس لیے میں نے کہا تھا کہ میں بڑا آدمی ہوں، چونکہ میرے باپ کا ہاتھ میرے کندھے پہ، اور اب چونکہ آپ کا ہاتھ نہیں ہے تو آپ بڑے ہیں، میں بڑا تھوڑی ہوں. تو یہ اصل میں باپ کی ماں کے درجات بہت ہیں. 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے بارے میں کہا ہے، لیکن چوتھی مرتبہ جو باپ کے بارے میں کہا ہے. اور باپ کی بد دعا سے نوجوان نسل کے لیے پیغام ہے، باپ کی بد دعا سے بہت ڈرتے رہنا چاہیے. صحیح بات. آج ہم سمجھتے نہیں نا، اصل میں معیارات بدل گئے نا. دل سے سوچنے کے مقابلے میں عقل سے زیادہ سوچنا، اور وحی کی تعلیم کے مقابلے میں مادہ پرستی پر مبنی نظام تعلیم کی روشنی میں سمجھنا، یہ ہے ہمارا اصل مسئلہ. ایک آنکھ ہے جو ظاہر کو فقط دیکھتی ہے، اور ایک آنکھ ہے جو وحی کی تعلیم کے مطابق دیکھتی ہے. بوڑھے آدمی کو دنیا کہتے ہے کہ تو ریٹائر ہو گیا، کسی کام کا نہیں، اور اللہ کا دین بتاتا ہے کہ اس بوڑھے کے ساتھ تیری جنت وابستہ ہے. بوڑھی ماں جس کی بیماری کا بھی معاملہ ہوگا، جس کی دوا کا بھی معاملہ ہوگا، جس کی کھانسی کا بھی معاملہ ہوگا، جس کی معذوری کا معاملہ بھی ہوگا، جس کے پیچھے زندگی لگانی پڑے گی، مال بھی خرچ کرنا پڑے گا، وقت بھی لگانا پڑے گا، اور خالص دنیاوی مائنڈ سیٹ کے مطابق ہے کہ ریٹرن کچھ نہیں ملنا. جان بھی لگے گی، وقت بھی لگے گا، آفس کی چھٹی بھی نہیں پڑے گی، پیسہ بھی خرچ کرنا پڑے گا. دین کہتا ہے کہ یہ تو تیری جنت کے حصول کا باعث ہے. ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہمیں یہاں سے سوچنا ہے کہ ادھر سے سوچنا ہے. ظاہر پرستی والی آنکھ سے دیکھنا ہے یا وحی کی تعلیم کی روشنی میں دیکھنا، یہ اصل مسئلہ ہے. اور ہم تو سمجھتے ہیں نا ریٹائر ہونے کے بعد آدمی کسی کام کا ہی نہیں رہتا، اور دنیاوی اعتبار سے تو کسی کام کا بھی نہیں رہتا. وہ یہ ہم نے فرض کر لیا ہے کہ آدمی اس وقت کام کا نہیں رہتا، حالانکہ جس وقت وہ تجربے کی بالکل پیک پہ پہنچتا ہے تو وہ ریٹائر ہو جاتا ہے. یعنی اسی وقت وہ کام کا ہوتا ہے، جب وہ کام کا ہوتا ہے تو وہ ریٹائر ہو جاتا ہے. دنیا سمجھتی ہے کہ ابھی بیکار ہو گئے، لیکن جوں جوں عمر بڑھتی جاتی ہے، عمر کے منازل طے کرتے جاتے ہیں، اللہ کے نزدیک اس کے توجہ اللہ کی اس پر زیادہ بڑھتی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے معاملات زیادہ اس کے لیے بہتر بنتے جاتے ہیں. تو ہمارے جو عمر بزرگ ہیں، معاشرے میں بزرگوں کو احترام دینا، ان کی عزت کرنا، خاص طور پر والدین کی، اور خاندان میں جتنے بھی بزرگ ہیں ان کی عزت کرنا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ذرا سی بات ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں یہ پرانے زمانے کے، اب ان کی سمجھ میں تو کچھ آتا نہیں ہے. تو اگر وہ کہیں تو جھڑک کے کہتے ہیں ارے چھوڑیے نا، آپ کا زمانہ کوئی اور تھا، ہمارا زمانہ کوئی، آپ کو نہیں پتا. نہیں پتا. یہ جو آپ نے 60 کی بات کہی نا، یعنی ریٹائرمنٹ کی ایج کے بعد، تو ایک انالیسس کافی ریسرچ ہوتی ہے، تو بتایا گیا کہ سب سے زیادہ انسان پروڈکٹیو اور رزلٹ اورینٹڈ یا رزلٹ دینے والا کب ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں 60 سے 70 کے درمیان. ہمارا خیال ہے کہ وہ ظاہری جسم کے اعتبار سے شاید وہ بڑھاپے کا شکار ہو گیا یا اعضاء اس کے مضمحل ہو گئے، لیکن جس کو آپ نے تجربہ کہا، ساری زندگی کا مشاہدہ اور تجربہ اس کا، جی، مشاہدات، تجربات، زندگی کے ایکسپیرینسز، زندگی کا نشیب و فراز اور دائیں بائیں کے معاملات، یہ جو سارا اس کی زندگی کا نچوڑ ہے، یہ تو آئیڈیل ترین شے ہے. چنانچہ 60 اور 70 کے درمیان کی عمر ایک بہترین عمر ہے گائیڈنس دینے کے اعتبار سے، سپرویژن کے اعتبار سے، لیڈرشپ کے اعتبار سے. اب بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، حضور دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، 63 برس کی عمر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. 61 برس کی عمر ہے تو فتح مکہ کا معاملہ ہو رہا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ 2-2.5 سال خلافت کی ذمہ داری ادا کر کے دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں.
63 برس کی عمر تھی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 10 برس خلافت کی ذمہ داری ادا کر کے جا رہے ہیں. 63 برس کی عمر تھی. اب اس دلیل کے بعد تو کسی دلیل کی حاجت نہیں رہ جاتی. تو ان کے تجربات سے جو 60 پلس ہوتے ہیں, 70 پلس بھی بعض لوگ ہیں, میرے بعض ساتھیوں میں بڑوں میں ایسے لوگ ہیں جو 70 پلس کے ہیں اور ماشاءاللہ وہ بہت سارے تحریکی کاموں میں سپورٹو ہیں اور ان کے تجربات سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تو اس کے اعتبار سے تو ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانا یہ تو خود نوجوان نسل یا اولاد کی بہت بڑی ضرورت ہے. جائے کہ ان کو بوجھ سمجھا جائے, ان کو ریٹائرڈ اصل معنی میں ریٹائر کر دیا جائے, کہ ان کو نظر انداز کیا جائے, سیٹ اسائڈ کر دیا جائے, یہ قطعاً غلط بات ہے. اب آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ صاحب اب کچھ حضرات ہیں نا اس پہ تنقید کریں گے, صاحب یہ کیا اگر وہ ریٹائر نہیں ہوں گے تو نوجوانوں کو ملازمتیں کہتے, ریٹائر بالکل ہونا چاہیے. مطلب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو مسلسل مسلط رکھنا چاہیے تاکہ پیچھے والوں کے لیے راستہ ہی نہ بنے, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کو اتنا ڈی گریڈ کر دینا چاہیے کہ اٹھا کے ایک کونے میں ڈال دیا جائے, انہیں ملازم نہ رکھا جائے, انہیں سب کر, لیکن ان کے تجربات, ان کی کنسلٹنسی بہت ضروری ہے. اور انگیج کریں, کنسلٹنٹی دیں, ان کی جگہ فارغ کر کے دوسرے آدمی کو لائیں تاکہ وہ بھی ترقی کرے, اسے بھی کمانے کھانے کا موقع ملے, نوجوان نسل کو آگے بڑھنے کا, لیکن کنسلٹنسی ان کی ضرور ہونی چاہیے, ان کو رکھنا چاہیے. بلکہ ایک اور اینگل سے دیکھیں, جو لوگ ریٹائرمنٹ یعنی جس کو عام طور پر ریٹائرمنٹ کی جب 60 سال کہتے ہیں, اس کے بعد جو لوگ انگیج رہتے ہیں وہ جسمانی اعتبار سے بھی صحت مند رہتے ہیں. جسمانی اور ذہنی طور پر, جسمانی طور پر, ایموشنز کے اعتبار سے, جذبات کے اعتبار سے, احساسات کے اعتبار سے اگر وہ انگیج رہیں. کچھ لوگ ان کو کنسلٹنسی کے طور پر استعمال کریں, یعنی ان سے مشورہ لیں, ان کی رہنمائی حاصل کریں, کچھ سوشل ویلفیئر کے وقت میں لگیں, کام میں لگیں, تحریکی کام سے میری مراد دینی کام ہے, ٹھیک ہے جی, تو وہ ایکٹیو رہیں گے. اور ایکٹیو رہیں گے تو کسی پر صحیح زیادہ بوجھ بننے کا معاملہ نہیں آئے گا, ورنہ ان کو بالکل, یعنی ایک گاڑی چل رہی ہے اس کو آپ کھڑا کر دیں تو چند دنوں بعد کیا زنگ لگے گا, زنگ لگ جائے گا, اب کیا کریں گے, سارے پارٹس جو ہیں جیم ہو جائیں گے, تو پھر آپ کو ہی سارا برڈن لینا پڑے گا. تو بھائی انگیج کریں, سپرویژن لیں, کنسلٹنسی میں رکھیں. گاڑی کے پہیوں میں زنگ لگ گیا اور اس کے ڈرم گلنا شروع ہو گئے تو پھر آپ ہی کو اس کی مینٹیننس بھی کرنی پڑے گی, آپ کے گلے پڑ جائے گی وہ گاڑی. بالکل. تو اس کا ذرا خیال رکھیے کہ گاڑی کو چلتا رہنا چاہیے. اور وہ حضرات جو اس عمر کو پہنچ گئے ہیں, ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کچھ عرصہ گزار چکے ہیں, ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ بھائی بیٹھ نہ جائیے. اللہ تعالیٰ نے جتنی توفیق دی, جتنی صلاحیت دی ہے, جتنی اعصابی قوت دی, اس کو استعمال کرتے رہیے اور کوشش کیجئے کہ اب ظاہر عمر کا وہ حصہ ہے, نیک کاموں میں لگائیے, اسے اچھے کاموں میں لگائیے تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عافیت کا معاملہ فرمائے. بہرحال ویسے آپ کی بات بلند ہوتی ہے. ہمارے اساتذہ نے سمجھایا کہ بیٹا ریٹائرمنٹ کی کوئی ایج نہیں ہوتی, کوئی ایج نہیں ہوتی, زندگی بھر آپ نے لگے رہنا ہے. اور اگر دینی پیراڈائم میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اپنے رب کی عبادت کیے چلے جاؤ یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. تو موت تک لگے رہنا ہے. ہاں ایکٹیویٹیز کا موڈ بدل جائے گا. اب آپ 9 to 5 آفس نہیں بیٹھیں گے, مگر کوئی دادا دادی کی پوزیشن پہ ہوں گے تو وہ پوتے پوتیوں کو سنبھالیں گے, ان کی کیئر کریں گے, وہ معاشرے کو اپنا تجربہ دیں گے, وہ سوشل ویلفیئر کے کاموں میں لگیں گے, وہ دین کی تحریکی کاموں میں لگیں گے, تو سوسائٹی کے لیے وہ فائدے مند ہوں گے اور ان کے لیے بھی فائدے مند ہی بات ہوگی. ایگزیکٹلی. تو اپنے تجربات کا فائدہ پہنچائیے سوسائٹی کو, انہیں ضائع مت کیجیے اور یہ مت سمجھیے کہ ہم زندگی سے ہی ریٹائر ہو گئے ہیں. زندگی سے ریٹائر اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں, نعمتیں ہیں اور ان نعمتوں کا لوگوں کو فائدہ پہنچائیے. بہرحال آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں شجاع صاحب سے آج کی حدیث ہدیہ کروا دوں, پھر ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت معروف حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ جو ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. حدیث مبارک مکمل. بڑوں کے ادب میں ماں باپ بھی آئیں گے اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت میں اولاد بھی آئے گی. سب کو ان کے حصے کی ذمہ داریاں اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتا دی ہیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور ناظرین محترم, اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.